تھیورائٹس کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا اور برفانی صحرا ہے۔ یہ سائنسدانوں کے لیے کس لحاظ سے اہم ہے اور کیا یہ برفانی صحرا بھی گونڈوانا سے الگ ہوا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ آج سے تقریباً 20 کروڑ سال پہلے گونڈوانا ایک بہت بڑا براعظم تھا جس میں کئی دوسرے براعظم بھی شامل تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ سے سرکتے گئے اور گونڈوانا سے الگ ہوتے گئے۔ انٹارکٹیکا بھی انہی میں سے ایک ہے جو گونڈوانا سے الگ ہوا تھا، اور اب یہ دنیا کا سب سے بڑا اور برفانی صحرا ہے۔ انٹارکٹیکا زمین کا سب سے سرد علاقہ ہے جہاں ہر طرف برف ہی برف ہے۔ صحرا کا ایک امیج جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ صحرا میں صرف ریت ہوتی ہے اور پانی نہیں ہوتا، تو یہ امیج بالکل غلط ہے۔ زمین کا ایسا علاقہ صحرا ہوتا ہے جہاں سارا سال بارش بہت کم ہوتی ہے اور جانور، درخت اور پرندے باقی زمینی علاقوں کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں اور ان کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا زمین کے قطب پر واقع ہے تو یہاں صرف دو موسم ہی رہتے ہیں، یا بہت لمبی سردیاں ہوتی ہیں اور یا اس کے علاوہ بہت لمبی گرمیاں۔ جب گرمیوں میں اس کی ساحلی پٹی پر درجہ حرارت 0 سے اوپر جاتا ہے تو بارش کا امکان بن جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کو صحرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی انسانی زندگی کا اور جانوروں کا رہنا انتہائی مشکل ہے۔ اس صحرا میں صرف برفانی جانور ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ پینگوئن اس صحرا میں ساحل پر جمی ہوئی برف میں کالونیوں کی شکل میں رہتے ہیں، اور یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ ان جانوروں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے سیٹلائٹس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہماری زمین کے سب سے بڑے اور برفانی صحرا میں کہیں کونے پر پھولدار پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس برفانی صحرا میں پھولدار پودے اگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے صحرا میں جس کا 98% حصہ برف میں ہے، اور اس میں پودے کیسے آ گئے؟ تو یہ تقریباً 20 کروڑ سال پہلے جب انٹارکٹیکا، افریقہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ یہ سب براعظم ایک براعظم میں تھے جسے گونڈوانا کہتے ہیں، یعنی گونڈوانا ایک ایسا براعظم تھا جس میں یہ تمام براعظم سمائے ہوئے تھے۔ زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس نے جب حرکت کی، جب ان پر اس زمین کے تمام براعظم جن پر اس زمین کے تمام براعظم تیر رہے تھے، ان پلیٹس کی آہستہ آہستہ حرکت کے بعد یہ تمام براعظم گونڈوانا سے الگ ہوتے گئے، اور انٹارکٹیکا آج سے تقریباً 7 کروڑ سال پہلے ہماری زمین کے شمالی قطب میں آ پہنچا۔ یہاں پر اتنے سخت موسم کے باعث جاندار ختم ہوتے گئے، مگر صرف چند پودوں نے یہاں پر زندہ رہنے کا فن سیکھا۔ سائنسدانوں کو اس بات کا اندازہ اس سے ہوا کہ دوسرے براعظموں پر پرانے دور کے جانداروں کے فوسلز ملے جو اس تمام براعظموں اور گونڈوانا کی کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا سائنسدانوں کے لیے بھی کئی حوالوں سے اہم ہے۔ یہاں پر سائنسدان انتہائی مشکل حالات اور سخت سردی میں رہتے ہوئے سائنسی تجربات اور دریافتیں کرتے رہتے ہیں۔ ناسا بھی انٹارکٹیکا کے حالات اور موسم کو خلا میں سیٹلائٹس کے ذریعے مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ حال ہی میں یہاں پر سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ اگر یہاں پر موجود تمام برف پگھلنا شروع ہو جائے تو پوری دنیا کے سمندروں میں پانی کی سطح کئی فٹ بلند ہو جائے گی، جس سے دنیا کے تمام ساحلی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے لیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زمین پر گرنے والے شہاب ثاقب کو یہاں پر اس سفید برف پر ڈھونڈنا آسان رہتا ہے، اور یہاں کے موسم کے باعث قدرے اچھی حالت میں اور محفوظ رہتے ہیں۔ سائنسدان ان کا تجربہ کر کے ماضی میں نظام شمسی اور زمین کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری زمین کا یہ سب سے بڑا برفیلا براعظم اور ہمارے نظام شمسی میں مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جو ایک دوسرے سے قدرے ملتے ہیں۔ آج کی حالیہ ریسرچ پر ماہرین نے انٹارکٹیکا پر مشاہدات کی بنا پر یہ بات بتائی ہے کہ ماضی کی بنا پر یہاں برف میں حیران کن کمی سامنے آئی ہے جو آج سے پہلے سالوں میں نہیں آئی، جو ایک انتہائی الارمنگ سچویشن ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر یہاں کی برف پگھلنا شروع ہو جائے تو یہ دوسرے ساحلی علاقوں اور براعظموں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔